کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، کیلنڈر تاریخ بدلتا ہے لیکن ایک دن ایسی تاریخ بھی آتی ہے جو کیلنڈر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی ایک غریب گھر کے لڑکے فارس کی ہے۔ 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی فارس کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اس کے باپ نے بڑی محنت سے اسے پالا تھا۔ فارس اب 13 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اتنی کم عمر میں گھر کی ساری ذمہ داری نبھانا اچھے سے سیکھ لی تھی۔ اس کے ابو لوہے کے کارخانے میں مزدوری کرتے تھے۔ فارس کو بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر پھول پڑنے بیچتا تھا۔ بیچارہ فارس صبح 8 بجے اٹھتا تھا، پھر اپنے اور اپنے ابو کے لیے کھانا بناتا تھا۔ پھر وہ اور اس کے ابو تیار ہو کر اپنے اپنے کام پر جاتے تھے۔ فارس اسکول جاتا تھا اور اس کے ابو کارخانے۔ اسی طرح سے ان کے دن کٹ رہے تھے۔ ایک دن جب اس کا باپ گھر آیا تو فارس کھانا بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کی جھونپڑی کا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ کھانا پکانے کی لکڑیاں گیلی ہونے کی وجہ سے جلدی آگ نہیں پکڑ پا رہی تھی اور ان سے بے تحاشا دھواں نکل رہا تھا۔ فارس کی آنکھوں میں دھوئیں کی وجہ سے پانی بھرا ہوا تھا اور وہ بری طرح کھانس بھی رہا تھا۔ اس کے ابو نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو آئیں۔ جلدی سے ان لکڑیوں کو بجھایا اور فارس کو لے کر باہر آ گئی۔ دیکھو کیا حال بنا لیا ہے اپنا، آنکھ پوری لال ہو رہی ہے۔ تم نے کھانا بنانا کیوں شروع کیا؟ چھوڑ دیتا، میں تو آ ہی رہا تھا، آج کھانا میں بنا لیتا بیٹا۔ نہیں ابو، آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہو، شام کو تھکے ہارے کر آتے ہو، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کام بھی کرو اور کھانا بھی بناؤ۔ میں تو دوپہر میں ہی اسکول سے آ جاتا ہوں، اس لیے آپ اس کی فکر مت کرو، کھانا میں ہی بنا لیا کروں گا، بس آپ آرام کرو۔ نہیں بیٹا، آج یہاں کوئی کھانا نہیں بنے گا۔ تو ابو ہم کھائیں گے کیا؟ مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے ابو، آج مجھے تنخواہ ملی ہے، آج دونوں باپ بیٹا باہر کھائیں گے۔ یہ سن کر فارس خوش ہو گیا۔ یوں باہر کھانا کھانے کا موقع سال بھر میں کبھی کبھی ہی ملتا تھا۔ دونوں باپ بیٹے تیار ہوئے اور باہر کھانا کھانے چل دیے۔ فارس اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ سمجھدار تھا۔ اپنی پڑھائی اور پھر گھر کو سنبھالنا اسے اچھے سے آتا تھا، اسی لیے گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اس کی پڑھائی میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا تھا اور وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ اس کے باپ کا خواب اسے ڈاکٹر بنانا تھا۔ اپنے باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے فارس جی توڑ محنت کرتا تھا۔ ان کے دن اسی طرح ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ اس دن کام کرتے ہوئے لوہے کا بھاری ٹکڑا اس کے باپ کے ہاتھ پر آ کر لگا، جس سے اس کا ہاتھ بری طرح کچلا گیا۔ 4-5 مہینے بعد وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن وہ ساری زندگی اپنے ہاتھوں اور بازو کی حرکت سے محروم ہو گیا تھا۔ 5 مہینے کے بعد اس کے ابو ہاسپٹل سے گھر واپس آئے۔ اے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کتنے خواب دیکھے تھے، اب میرے بچے کا کیا ہوگا؟ پہلے میری بیوی، پھر میرا ہاتھ، اور سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ بس ایک آس کے لیے جی رہا تھا کہ فارس کو ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھوں، مگر لگتا ہے کہ خواب کبھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ فارس اپنے ابو کی ساری بات سن رہا تھا۔ وہ ابو کے پاس آیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ پریشان مت ہو ابو، آپ کا خواب ابھی بڑا نہیں ہے، میں آپ کا خواب ضرور پورا کروں گا اور ایک دن بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا۔ اس دن سے فارس نے خود کو محنت کی بھٹی میں جھونک دیا۔ وہ صبح 4 بجے اٹھتا تھا، کھانا بناتا تھا، پھر اپنے ابو کو کھانا اور دوائیاں دے کر اسکول جاتا تھا، اور پھر دوپہر کو اسکول کی چھٹی ہو جانے پر لوگوں کے گھروں میں ایک کمپنی کا صابن بیچتا تھا، اور پھر اس صابن بیچنے سے کمپنی جو پیسہ دیتی تھی، اس سے اس کے اسکول کی فیس اور گھر خرچ چلنے لگا۔ ہفتے اور اتوار کو وہ پورا دن صابن ہی بیچتا تھا، اس سے اسے کچھ زیادہ پیسے مل جاتے تھے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ فارس نے بھی اسکول کی پڑھائی پوری کر لی۔ اس دن میڈیکل ٹیسٹ کا فارم بھرنے کی آخری تاریخ تھی۔ فارس کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے۔ ادھر اس کے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس وجہ سے اس کے سارے جمع پیسے ختم ہو گئے تھے۔ ادھر کچھ دنوں سے ایک بھی صابن نہیں بکا، کمپنی والوں نے ادھار دینے سے منع کر دیا۔
آج اگر آج فارم نہیں بھرا تو میرا پورا سال برباد ہو جائے گا. یا خدا تھوڑے سے صابن بکوا دے جس سے فارم بننے کے لائق پیسے مل جائیں. دن بھر چپلیں گھسنے کے باوجود بھی اس کا ایک بھی صابن نہیں بکا. بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا تھا. صبح سے کھانا تو کیا، پانی کی ایک بوند بھی اس کے گلے سے نیچے نہیں اتری تھی. تھک ہار کر وہ ایک گھر کے سامنے پہنچا اور سوچا اگر اس گھر سے کوئی میرا صابن خریدتا ہے تو میں پیسے نہیں لوں گا بلکہ کچھ کھانے کو مانگ لوں گا. یہ سوچ کر اس نے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک عورت نکلی. فارس اسے دیکھ کر ہڑبڑا گیا اور کہا جی تھوڑا پانی ملے گا؟ عورت نے اوپر سے نیچے تک فارس کو دیکھا اور اندر سے بسکٹ کا ایک پیکٹ اور پانی لے کر آئی اور کہا بھوکا لگ رہا ہے، لے بسکٹ کھا لے پھر پانی پینا. پانی پی کر اور بسکٹ کھا کر فارس کی جان میں جان آئی. کیا تو پڑھتا لکھتا نہیں ہے؟ جی پڑھتا ہوں، میں نے 12ویں پاس کر لی ہے، آگے ڈاکٹر کی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں. اس کے فارم بھرنے کے لیے آج دن بھر مارا پھر رہا تھا مگر لگتا ہے فارم بھرنا میری قسمت میں نہیں ہے. آج ایک بھی صابن نہیں بکا. عورت کو فارس پر ترس آ گیا اور بولی کتنے پیسے چاہیے فارم بھرنے کے لیے؟ 500 روپے. عورت اندر گئی اور روپے لا کر فارس کے ہاتھ پہ دیتے ہوئے بولی لے جا اور فارم بھر لے اپنا. روپے ہاتھ میں آتے ہی فارس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا. اس نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی وہاں سے چلا اور سب سے پہلے جا کر اس نے اپنا فارم بھرا. اس واقعے کو کئی سال گزر گئے. فارس اپنے شہر کا ایک جانا مانا ڈاکٹر بن گیا. اب شہر میں اس نے اپنا ایک نرسنگ ہوم بھی کھول لیا تھا. اس کے ابو کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. ایک دن اس کے پاس ایک گمبھیر کیس آیا. اس کے جونیئر ڈاکٹر نے بتایا ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہے، شہر کی ملت کالونی میں رہتی ہے. شوہر کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور دنیا میں بالکل اکیلی ہے. ٹی بی کے 3rd سٹیج میں پہنچ چکی ہے. اس کا ایک پھپھڑا پوری طرح گل چکا ہے. ارے اسی کالونی میں تو میں صابن بیچنے جایا کرتا تھا. اسے فوراً ایڈمٹ کر لو. مگر سر اس کی ٹریٹمنٹ پر لاکھوں کا خرچ آئے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے پیسے دے پائیں گے. ہمارا کام پہلے مریض کی جان بچانا ہے، اس لیے اسے فوراً ایڈمٹ کرو. اس کے بعد اس عورت کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. فارس دن رات ایک کر کے اس عورت کو موت کے منہ سے باہر نکال لیتا ہے. 2 مہینے میں اس عورت کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. 2 مہینے بعد اس عورت کا ڈسچارج ہونے کا وقت آ گیا. نرس اس کے کمرے میں آئی اور اسے لفافہ دیتے ہوئے کہا آپ کی ٹریٹمنٹ کا بل آیا ہے. ٹھیک تو ہو گئی ہوں مگر اب ٹریٹمنٹ کی پیمنٹ کیسے کروں؟ دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے لفافہ کھولا تو اس میں بل نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پر لکھا ہوا تھا گھبرائیے نہیں، آپ کی ٹریٹمنٹ کا بل بہت سال پہلے ہی ادا ہو چکا ہے. آپ کے ہی دیے ہوئے ان 500 کی بدولت آج وہ لڑکا اتنا بڑا ڈاکٹر بن پایا ہے جس نے آپ کا علاج کیا ہے. وہ لڑکا تو ان روپوں کا مول اپنی ساری زندگی کی کمائی دے کر بھی نہیں چکا سکتا. پھر بھی یہ ٹریٹمنٹ اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ کر لیجیے. اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر فارس اس عورت کے سامنے آیا اور بولا جی ہاں میں ہی وہ لڑکا ہوں جو اس دن گلیوں میں صابن بیچ رہا تھا اور تب آپ نے ہی میری مدد کی تھی. اس مدد کی ہی بدولت آج میں اس مقام پر پہنچ پایا ہوں. دوستو وقت سب کا بدلتا ہے، صبر رکھیے اور محنت کرتے رہیے.